یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ برادران اہل سنت والجماعت، گزشتہ دنوں میں نے ایک بدعتی کی وفات پر برادران اہل سنت والجماعت سے یہ درخواست کی، گزارش کی کہ ہمیں اس موقع پر رنج و الم کا اظہار یا اس کے مناقب کو بیان کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس کو بعد ہمارے نوجوان فضلاء نے بھی تعجب کی نظر سے دیکھا، اس لیے آج کی مجلس میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کتاب جہان دیدہ میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ غالباً عراق کے کسی مدرسے میں حضرت کا جانا ہوا، وہاں ایک بہت بڑے عالم پرانے بزرگ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حضرت مفتی تقی صاحب سے پوچھا تمہارے مدارس میں کون سی کتب پڑھائی جاتی ہیں؟ تو حضرت شیخ الاسلام باتیں میں نے بتایا فلاں کتابیں، توضیح تلوی وغیرہ، تو بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ ان کتابوں کا نہ چھوڑنا، ان کتابوں سے علماء میں علمی لیاقت پیدا ہوتی ہے، فہم کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں نے توضیح تلوی کے جو نصاب کے بعد کا حصہ ہے، جیسے سنت اور اجماع، وہ چھپا ہوا بھی آج کل مشکل سے ملتا ہے، میں نے چوکیرا کے عظیم مدرسہ دارالہدا کی لائبریری سے حاصل کیا اور اس کا نہ صرف مطالعہ کیا بلکہ اس کے حوالہ جات بھی اپنی کتب میں نقل کیے۔ اسی طرح دارالہدا چوکیرا کے بہت بڑے شیخ اور استاد الاساتذہ، جامع المعقولات والمنقولات، حضرت مولانا عبدالجبار صاحب مدظلہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہمارے اساتذہ یہ فرماتے تھے کہ جب تک مدارس میں اصول بزدوی پڑھائی جاتی تھی اس وقت تک علماء کو تھوڑا اصول فقہ آتا تھا۔ اب دیکھو مدارس میں اصول بزدوی نہیں پڑھائی جاتی، لیکن میں نے الحمدللہ اصول بزدوی کی جو 5 جلدوں میں شرح ہے، کشف الاسرار، علامہ عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی سنت اور اجماع اور قیاس کے حصوں کا نہ صرف تفصیلی مطالعہ کیا بلکہ ان کے حوالہ جات بھی اپنی تصانیف میں نقل کیے۔ جامعہ حیدریہ خیرپور میرس سندھ میں جو تخصص ہوتا تھا اس میں اصول مناظرہ کی کتاب رشیدیہ، پہلے شیخ اسلام بحر العلوم علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، اس کے بعد وہ سبق میرے سپرد ہوئے۔ رشیدیہ چونکہ اس میں منطق کا استعمال زیادہ ہے، تو ایک اور عالم جو پہلے سے منطق کی کتابیں پڑھاتے ہوئے مختلف مدارس میں وہاں تشریف لائے، تو ان کو یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں رشیدیہ کو بطریق احسن پڑھا سکتا ہوں، اور انہوں نے رشیدیہ کا سبق 1 سال لے لیا۔ نتیجہ یہ نکلا چند دنوں کے بعد تخصص کے طلباء نے وہاں سے اپنا کلاس کو چھوڑ کر سفر کا ارادہ کر لیا کہ ہمیں یہ کتاب سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر مجبوراً مجھے دوبارہ وہ سبق لینا پڑا، اور الحمدللہ پھر طلباء کو سمجھ بھی آتی تھی کتاب اور شرح صدر بھی ہوتا تھا۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں ہم بیٹھے تھے، ایک بہت بڑے عالم جو 20 کتابوں کے مصنف ہیں،
تو مجھے فرمانے لگے کہ 2-3 چیزیں آپ سے میں نے سمجھنی ہیں، اور وہ مسائل انہوں نے پھر ذکر کیے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نوجوان فضلاء جو ہیں یہ بہت جلد متوحش ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا علم بہت کامل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے بھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، یہ ہمارے اکابر کی نسبت رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 6 سال رہنا اور ان کی مجالس سے استفادہ کرنے کی برکت سے حاصل ہوا۔ اب میں اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے 3 چیزیں ہیں، ایک تعصب، ایک تسلب، ایک تبری۔ کسی سے تعصب رکھنا یہ علیحدہ چیز ہے، لیکن اپنے مسلک پر تسلب اور پختگی یہ لازمی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے اکابر کا شیوا تھا۔ آپ ہمارے اکابر کو صحابہ کرام سے اٹھائیں، علماء دیوبند تک، علماء دیوبند کا تفصیلی مطالعہ کریں، تمام اکابر میں یہی صفت نمایاں تھی کہ ان میں تسلب تھا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال کے مجدد ہیں۔ ایک دفعہ جب انہوں کو کسی نے بدعات کے بارے میں اس طرح کی باتیں بھیجی تو کیا فرمایا کہ بے اختیار میری فروکی رگ جوش میں آ جاتی ہے، فقیر اس قسم کی باتیں سننے کی تاب ہرگز نہیں رکھتا۔ اب دیکھیے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں میں سن ہی نہیں سکتا، میری فروکی جو نسباً آپ فروکی تھے، فرمایا کہ میری فروکی رگ جوش میں آ جاتی ہے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں ترسم نہ رسی بکعبہ یا رابی این راہ کہ تو میروی بترکستان است، کہ تو کعبہ میں نہیں جائے گا ہرگز کہ ترکستان کو جاتی ہے یہ راہ۔ کہ اگر ہم اپنے مسلک پر تسلب نہیں اختیار کریں گے تو پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے تسلب اپنے مسلک پر ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے تبری۔ جو لوگ اہل بدعت ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو لوگ ائمہ فقہا کے منکر ہیں ان کی تقلید کا منکر، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تبری جو ہے یہ بھی لازمی ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں صاف فرمایا ہے کہ اصحاب کہف کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر ہے اور ان کے نام پر پوری سورت ہے، اس کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ اصحاب کہف نے تبری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جو آدمی اہل باطل کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے تو اس پہ اس کے باطن پہ اثر پڑتا ہے۔ پھر ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک آدمی کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، ماتے مجھے بلایا گیا، میں نے بھی اس کو توجہ دی لیکن پھر بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا۔ ماتے میں نے مراقبہ کیا اور اس کے دل کی کیفیت دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ شخص کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس لیے ان کے دل کفر کی ظلمت اس کے دل پر آ گئی ہے، اب یہاں اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ ظلمت جو ہے جہنم کی آگ ہی اس کو ختم کرے گی۔ تو میرے دوستو، اہل بدعت اور جن کے عقائد و نظریات غلط ہیں ان سے دور رہنا، ان سے برات کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ آج کل ہمارے علماء کو خصوصاً نوجوان فضلاء کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہر ایک کا محبوب بن کے رہا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ حق پر ہیں تو آپ سے اہل باطل خفا ہوں گے، آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے، تو اس لیے تبری ضروری ہے۔ اہل بدعت کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد عان علی ہدم بنیان الاسلام، کہ جو کسی بدعتی کا اکرام کرتا ہے اس نے اسلام کی بنیاد گرانے میں تعاون کیا۔
تو اب جب کوئی بدعتی فوت ہوتا ہے تو ہم اس کے مناقب اور اس پر جو ہے شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے کہ جب ایک مشہور بدعتی فوت ہوئے تو ہمارے کراچی کے ایک مشہور عالم ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیوبندیت کا سر نیچے ہو گیا، اس بندے نے بڑی قربانی دی، بدعتی کی تعریف کی۔ اس پر شیخ الحدیث مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عالم کا رد کیا باقاعدہ، اور فرمایا کہ ہمارے دیوبندیوں کا سر نیچا نہیں ہے، الحمدللہ سر بھی اونچا ہے اور پاؤں بھی اونچے ہیں ہمارے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر نے ہر میدان میں جس طریقے سے دین کی خدمت کی ہے، تحفظ دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیا ہے، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کا سچی اتباع نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے اکابر کے پیچھے چلے تبھی ہم کامیاب ہیں، وگرنہ اللہ تعالی ہمارے اکابر کا سچے عاشقین اور پیدا کر دیں گے، جو ان کے جانشین اور لوگوں کو بنا دیں گے، اور ہم محروم رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس زوال سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔